5 وقت ہم بستری کرنا سختی سے منع ہے۔ میاں بیوی کبھی بھول کر بھی ان 5 وقتوں میں ہم بستری نہ کرنا، ورنہ پوری زندگی پچھتاؤ گے۔ صرف شادی شدہ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ایک بہت ہی اہم شرعی مسئلے کے حوالے سے ہے اور میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کے متعلق ہے۔ اگر آپ گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس ویڈیو کو سکپ کر دیں۔ ناظرین، آج کا سوال یہ ہے کہ 5 وقت ہم بستری کرنا کیوں منع ہے؟ اور حاملہ بیوی کے ساتھ اگر شوہر ملاقات کرنا چاہے تو کیا یہ جائز ہے؟ کوئی گناہ تو نہیں؟ یعنی سوال ہے کہ اگر بیوی حاملہ ہے تو شوہر کا اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا یعنی ہم بستری قائم کرنا کیسا ہے؟ تو شوہر کا اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنا یعنی ہم بستری کرنا یہ شرعاً جائز ہے، کوئی گناہ تو نہیں۔ میں اس مسئلے کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں کہ شرعاً کب کب بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں، کب کب ہم بستری کرنا چاہیے۔ تو ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ آج کی ویڈیو انتہائی معلوماتی ویڈیو ہے جس سے آپ کو بہت فائدہ ہونا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم بستری سے متعلق کچھ مفید معلومات دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ کتنے دنوں بعد شرعی حق ادا کیا جائے۔ ناظرین، دوران مباشرت اگر مرد کا انزال جلد ہو جاتا ہو، چاہیے کہ چنے زیادہ کھایا کرے۔ مباشرت کے دوران مرد کا عضو تناسل ڈھیلا ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ مباشرت سے پہلے کچھ دیر سو جایا کرے، یعنی نیند پوری کر کے مباشرت کیا کرے۔ بقول حتمی حکیم راضی، کثرت سے مباشرت بوڑھوں کو موت کی نیند سلاتا ہے، جوانوں کو بوڑھا، موٹوں کو دبلا اور دبلے آدمیوں کو مردہ بناتا ہے۔ پس بغیر شہوت سادے کو انتشار کامل مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ ہر مرد و عورت میں شہوت یکساں نہیں ہوتی، کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ اور کسی مرد میں بہت کم ہوتی ہے، اور یہی حال عورتوں کا ہے کہ کسی عورت میں شہوت زیادہ اور کسی میں بہت کم ہوتی ہے۔ جس رات مرد کا ارادہ مباشرت کرنے کا ہو تو اپنی بیوی سے صبح ہی اس کا ذکر کر دیں تاکہ وہ اپنے جسم کو پاک و صاف کر لیں اور جسم کے غیر ضروری بال صاف کر لیں اور خود کو آراستہ کر لیں۔ بیشتر اطلاع سے عورت پر بھی شوق مباشرت مستور ہو جاتا ہے تو دونوں کو مباشرت کا پورا لطف و سرور حاصل ہوتا ہے۔ اگر جماع کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو خواہ مخواہ پیشاب نہ کریں، ورنہ عضو کا انتشار جلد ختم ہو جائے گا۔ مرد اور عورت کا ہمیشہ ایک ہی بستر میں سونا ضعف بہ پیدا کرتا ہے۔ کسی غیر کے مکان یا کسی ایسی جگہ جہاں اچانک کسی کے آنے کا خوف ہو، ایسی حالت میں لطف مباشرت حاصل نہیں ہوتا اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ بھرے ہوئے پیٹ کی حالت میں مباشرت کرنے سے انزال جلد ہو جاتا ہے۔ پیشاب زور سے معلوم ہونے کے وقت نہ کرنے سے مثانہ اور پیشاب کی نالی میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور پاخانہ زور سے معلوم ہوتے وقت مباشرت کرنے سے بواسیر وغیرہ امراض مقعد لاحق ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ مرد کی مباشرت کی خواہش پوری ہو جاتی ہے بسا اوقات اس نامکمل مباشرت سے، جس میں عورت کو انزال نہیں ہو پاتا، عورت کو ناگوار معلوم ہوتا ہے اور وہ اعصابی بیماریوں وغیرہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، جس سے بے رغبتی اور شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ کتنے دنوں بعد بیوی سے ہم بستری کی جائے، یعنی شرعی حق ادا کیا جائے۔ یہ جاننے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ ہم بستری میں وقفے کی 2 حیثیتیں ہیں۔ ایک شرعی حیثیت یعنی شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور دوسری طبعی حیثیت یعنی طبی ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دونوں بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے شریعت کی بات کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کی تعداد متعین نہیں کہ کتنی بار
پر اور کتنے وقفے سے ہم بستری کی جائے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حالات اپنی حیثیت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، اور جب قدرت و طاقت میں بھی فرق پڑے تو شریعت کی عادت نہیں کہ وہ اس طرح کے مسائل میں تعداد متعین کرے، لیکن جماع اور ہم بستری عورت کا حق ہے جو خاوند پر واجب ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر اس کا کوئی عذر نہیں تو وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا تو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کے وقت قیام کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات تو ایسی ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ایسا نہ کر بلکہ روزہ رکھ اور افطار بھی، یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا کر اور قیام بھی کیا کر اور سویا بھی کر، اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جماع سے دوسرے جماع میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی جماع کیا جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 دن بعد جماع کرنا چاہیے۔ 3 دن میں سپرم بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ جماع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری، سستی اور بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے، جوانی میں گھٹنے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخر کار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد جماع کرنے سے جسم میں کسی قسم کی کمی یا کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وہ قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے۔ تمام زندگی تک مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو دوسرا سوال میاں بیوی کا حمل کے دوران ملاقات کرنا یعنی ہم بستری کرنا، تو دی گئی تفصیلات میں آپ کو سب سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ جب عورت حیض کی حالت میں ہو، پیریڈز کی حالت میں ہو، اس وقت میاں بیوی کا ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، جب عورت نفاس کی حالت میں ہو، نفاس یعنی بچے کی ولادت کے بعد جو چند ایام تک عورت کو بلیڈنگ جاری رہتی ہے، ان ایام میں بھی شوہر بیوی کا ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں، چاہے شوہر اعتکاف کی حالت میں ہے یا پھر عورت اعتکاف کی حالت میں ہے، تو اس دوران بھی میاں بیوی کا تعلقات قائم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، احرام کی حالت میں حج یا عمرے کا احرام باندھ لیا ہو تو اس کے بعد بھی میاں بیوی کا ملاقات کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ان 5 حالتوں میں میاں بیوی کا ملاقات کرنا یعنی ہم بستری کرنا منع ہے، جائز نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جب چاہیں میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں، شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اگر عورت حاملہ ہے تو اس کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ کب تک جائز ہے؟ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کتنے ماہ تک جو ہے وہ میاں بیوی ہم بستر ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے شرعاً کوئی ممانعت نہیں، بلکہ شریعت کی طرف سے کوئی منع نہیں ہے۔ ہاں، اگر ڈاکٹر اس بارے میں آگاہ کر دے، بتا دے کہ اب اگر شوہر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے گا تو اس سے بچے کی صحت پر اثر
پڑے گا، یعنی حمل پر اثر پڑے گا، یا پھر جو ہے عورت کی صحت پر کوئی اثر پڑے گا، یا عورت اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی، اس حالت میں تو پھر علماء بیان فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے یہ لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اس عورت سے علیحدگی اختیار کرے۔ ان دنوں میں جب بیوی اس حالت میں ہو تو باقی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں دیتے، کوئی اس بارے میں آگاہی نہیں کرتا، حمل بھی صحیح ہے، عورت کی صحت بھی صحیح ہے، تو میاں بیوی آپس میں ملاقات کر سکتے ہیں، شرعاً کوئی ممانعت نہیں۔ اگر ڈاکٹر منع کر دے تو پھر رکنا اور علیحدگی اختیار کرنا یہ شوہر کے لیے لازم ہے۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کہ جس میں آپ کو ایسے 5 وقتوں کا بتایا گیا ہے کہ جس میں آپ کو بیوی کے ساتھ ان 5 وقتوں میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، اور اگر بیوی حاملہ ہو تو اس کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں، اور مرد کو کتنے دنوں بعد ازدواجی تعلقات قائم کر کے شرعی فرائض انجام دینے چاہیے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔